الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين انعمت علیہم. اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام فرمایا. اب انعام یافتہ کون ہیں؟ تو قرآن پاک نے 4 طبقوں کا ذکر کیا ہے. 4 طبقے ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں. پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ صدیقین کا، تیسرا طبقہ شہداء کا، چوتھا طبقہ صالحین کا. انبیاء کے بارے میں مختصر بات ہو چکی ہے. صدیقین کا ذکر ہو رہا تھا، آج اس کو بھی اختصار کے ساتھ ختم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 صدیق بڑے گزرے ہیں. ان میں ایک صدیق رجل مؤمن، فرعون کا چچا زاد بھائی، جو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والا تھا، اندرونی طور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا. اور دوسرا سورہ یاسین میں جس کا ذکر آیا ہے حبیب بن نجار اسماعیل. اور تیسرا بڑا صدیق، جو سب سے بڑا صدیق ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے، یہ نام نہیں صدیق، ابوبکر بھی نام نہیں، جو نام ہے وہ ہے عبداللہ. ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ ہے. ابو بکر کنیت ہے، صدیق بھی لقب ہے، عتیق بھی لقب ہے. ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، صدیق بھی لقب ہے، عتیق بھی لقب ہے. عتیق کا معنی ہے حسن و جمال والا، اور جس کے خاندان میں کوئی عیب نہ ہو. تو صدیق بھی حسن و جمال والا تھا، ان کے خاندان میں کوئی عیب نہیں تھا. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی، خوشخبری دی. ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو اس وجہ سے پھر عتیق جو لقب تھا وہ مشہور ہو گیا. تو آپ کو عتیق لقب سے کہنے لگے، پکارنے لگے کہ آپ عتیق ہیں. اب یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اور رب کا فرمان بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو ہمارا ایمان ہے ہمارے محبوب سچے، محبوب کا فرمان سچا.
رب سچے، رب کا حکم سچا، رب سچے، رب کا کلام سچا، سچوں کی زبانی ابو بکر صدیق کو جنتی کہا گیا ہے۔ کوئی نبی ابو بکر کا دل میں بغض رکھنے والا ابو بکر کو جہنمی کہتا رہے، ان کے کہنے سے وہ جہنمی نہیں بنتا، ابو بکر جنتی ہے۔ اگر کوئی بغض کی خاطر دل میں بغض رکھتے ہوئے ابو بکر کو جہنمی کہتا ہے، کہتا رہے، کسی کے کہنے سے ابو بکر جہنمی نہیں بنتا۔ ابو بکر تو وہ جنتی ہے جس کو خود محبوب نے کہا ابو بکر جنتی ہے، جس کو خود رب نے کہا ابو بکر جنتی ہے۔ اور محبوب اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک رب بلاتا ہی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رب بلاتا ہے تو محبوب بولتا ہے، رب نہیں بلاتا محبوب نہیں بولتا۔ جو محبوب نے خوشخبری دی، ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، گویا کہ اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ محبوب یہ ابو بکر کو پیغام دے دو، سنا دو، خوشخبری دے دو کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے محبوب سچے، محبوب کا فرمان سچا، ابو بکر جنتی ہے۔ اور صدیق بھی لقب ہے۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کسی نے اپنے والدین سے مشورہ لیا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، نبوت کی گواہی دوں یا نہ دوں۔ کسی نے رشتہ داروں سے مشورہ لیا، کسی نے غور و فکر کیا، سوچنے کا موقع لیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے والدین سے بھی مشورہ نہیں لیا، اقربا رشتہ داروں سے بھی مشورہ نہیں لیا، غور و فکر بھی نہیں کیا، جو ہی نبوت کے اعلان سننے کے بعد فوراً کلمہ پڑھا، نبی کی نبوت کی تصدیق کر لی۔ اس لیے ان کا لقب ہو گیا صدیق، تصدیق کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی شریف کی کتاب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ صدیق کا جو لقب ہے نا، اللہ نے خود آسمانوں سے اتارا ہے۔ ابو بکر صدیق، یہ جو صدیق لقب ملا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ یہ لقب اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، جبرائیل کی زبانی، نبی کی زبانی یہ کہلوایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، مقام طوا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل یہ جو میں معراج کر رہا ہوں، میرے معراج والا واقعہ ہے، رات کا واقعہ، بیت المقدس جانا، پھر آسمانوں کی سیر، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، جنت کی سیر، راتوں رات پھر واپس آنا، میری قوم تو اس کی تصدیق نہیں کرے گی، میری قوم تو سفر کو نہیں مانے گی، اتنی لمبی سیر۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن قومک یکذبک وابو بکر یصدقک، جب آپ معراج کے ذکر کریں گے آپ کی قوم جھٹلائے گی، ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو اپنے معراج کا واقعہ سنایا تو سب نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے کہا یہ ہو سکتا ہے، راتوں رات بیت المقدس میں گیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہو، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، جنت وغیرہ سیر کر راتوں رات واپس آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا، انکار کر دیا۔ اب ابو جہل چلا گیا ابو بکر کے پاس، ابو بکر تیرا جو دوست ہے نا، یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو یوں کہتا ہے کہ میں راتوں رات معراج پہ گیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اللہ سے ملاقات کی، پھر واپس آ گیا، یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کس نے کہا؟ کہتے تیرے یار نے، کہتے سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو جہل نے نبی کی زبان سے معراج کا واقعہ سنا، انکار کر دیا، اور ابو بکر نے نبی کی زبان سے نہیں، ابو جہل کافر کی زبان سے سنا تو نبی کی تصدیق کر دی کہ میرا آقا سچ کہتا ہے، میرا آقا سچے ہیں، محبوب سچے ہیں۔ تو یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی بڑی قربانیاں ہیں، جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک دفعہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور ظالموں نے ایک چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور اس کو بٹ دینے شروع کر دی۔ وہ جب چادر گلے میں تنگ ہو گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جھاگ مبارک نکلنے لگی۔ دور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو دوڑ کے آئے اور مشرکین کو دھکیل رہے ہیں اور فرما رہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور کیا تم اس کو قتل کرتے ہو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ جب ان کو دھکے دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، پتھر مارنے اتنے مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک میں خون ہے، منہ میں خون ہے، جسم زخمی ہے، زمین پہ گرے بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں، گرمی کا موسم ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے رشتہ دار اٹھا کر جب گھر لے گئے، ماں نے کہا بیٹا تجھے کہا نہیں تھا کہ اس محمد کے قریب نہ جانا، لوگ تکلیف دیں گے، اب دیکھیں آپ کو لوگوں نے کتنا ستایا ہے، کتنا مارا ہے۔ وہ تو بے ہوش ہے، سن نہیں رہے، ماں اپنا دکھ اظہار کر رہی ہے۔ اب ماں شہد لے کر بیٹھی ہے، دودھ لے کر بیٹھی ہے، میرا بیٹا ہوش میں ہے تو دودھ پی لوں، شہد پی لوں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، امی یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یہ نہیں کہ امی میرے سر میں درد ہے، میرا سر دباؤ، میرا بازو دباؤ، میرے پاؤں دباؤ، مجھے یہ چیز دو، یہ نہیں، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ اپنا حال کا ہوش ہے۔ امی جان میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا پھر اسی کا نام لیتے ہو جس کی وجہ سے آپ کو پتھر لگے ہیں؟ تو کیا میں اپنے ذوق میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر نے کہا ہوگا ماں محبوب کی محبت میں یہ پتھر بھی میرے لیے پھول ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ چلو شہد پی لے، دودھ پی لے۔ نہیں اماں مجھے دودھ کی ضرورت نہیں، مجھے شہد کی ضرورت نہیں، مجھے تو اپنے آقا کی خبر چاہیے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے یوں کہا ہوگا امی نہ دوا کی ضرورت ہے نہ غذا کی ضرورت ہے، نہ غذا کی ضرورت ہے نہ دوا کی ضرورت ہے، صرف دیدار مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ مجھے شہد نہیں چاہیے، مجھے دودھ نہیں چاہیے، مجھے کھجور نہیں چاہیے، مجھے شربت نہیں چاہیے، مجھے کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں چاہیے، میری آنکھیں کیوں ترس رہی ہیں آقا کا دیدار کرنے کے لیے، آقا کا دیدار چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے تو پتہ نہیں اس وقت تیرے آقا کہاں ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اماں فلاں ہماری ایک ہمسائی عورت ہے جس کے نام ہے ام جمیل، اس کو پتہ ہوگا، اس سے جا کے پوچھو۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو انہوں نے بتایا فلاں جگہ حضور ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل تو نہیں سکتے تھے کیونکہ کافی ظالموں نے تشدد کیا تھا، مارا تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ ام جمیل جو عورت تھی اس کے کندھے پہ رکھا، گھسٹ کے کبھی پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں کبھی اٹھا لیتے ہیں۔ اس حال میں جب آقا کے سامنے گئے، آقا نے ابو بکر صدیق کی یہ کنڈیشن، یہ حالت دیکھی تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو مبارک آنے شروع ہو گئے۔ جب ابو بکر صدیق قریب پہنچے تو آقا نے فرمایا صدیق ظالم نے تجھے بہت دکھایا ہے، بہت ستایا ہے، بڑا مارا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کیا آقا بڑا ستایا، بڑا دکھایا۔ آقا جب آپ کے والضحیٰ والے چہرے کا دیدار ہوا ہے سارے دکھ ہی بھول گئے، مجھے کوئی اب غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی رنج و علم نہیں ہے، بس آپ کے دیدار کا پیاسا تھا۔ آپ کا دیدار ہوتے ہی سارے غم دور ہو گئے، آپ کا دیدار ہوتے ہی سارے دکھ دور ہو گئے۔ تو یہاں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے
انعام فرمایا، ان میں انعام یافتہ طبقہ صدیقین کا بھی ہے۔ ان صدیقین میں سے ابو بکر صدیق بھی ہیں۔ اب ابو بکر صدیق کا کیا راستہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے پتھر کھائے، اللہ کے دین کے لیے دکھ اٹھائے، اللہ کے دین کے لیے جسم کو زخمی کرایا، جسم سے خون نکلا، اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی بھی دی، مال کی قربانی بھی دی، اولاد کی قربانی بھی دی، غلاموں کی قربانی دی، تن من دھن سب کچھ لٹا دیا اللہ کے دین کے لیے۔ ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ان انعام یافتہ میں سے صدیقین بھی ہیں، صدیقین میں سے ابو بکر صدیق بھی ہے۔ اگر ہم صدیقین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے جو حالات ہیں وہ برداشت کرنے پڑیں گے۔ اللہ کے دین کے لیے مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی، جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے گی۔ مال، جان، اولاد، تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ جو دین قربانی مانگے گا وہ قربانی دینی پڑے گی، وہ قربانی دیں گے۔ صدیق کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہ قربانی نہیں دیں گے، پھر صدیق ان کے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو ہم اپنے وعدے پہ پورا ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ پھر انبیاء کے راستے پہ چلنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کیا کرنا پڑے گا۔ انبیاء نے ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کیا، ہمیں بھی ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا پڑے گا۔ صدیقین نے ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، سب کچھ لٹا دیا، ہمیں بھی اللہ کے دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی، سب لٹانا پڑے گا۔ جو دین مطالبہ کرے گا اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ پھر انبیاء کے راستے پر بھی ہوں گے، صدیقین کے راستے پر بھی ہوں گے۔ تو زندگی باقی کل شہداء کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا